من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کی پہلی سورہ ہے، مکی دور کی سورہ ہے، گویا قرآن کا دروازہ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، اور سارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے۔ یہ جس کو سمجھ آ جائے اس کو پورا قرآن سمجھ آ جائے گا، اور یہ جس کو سمجھ میں نہ آئے پھر وہ پٹکتا رہے اپنے سر، پڑھتا رہے تفسیریں، جو مرضی کر کے دیکھے، اس کا کوئی کام پھر بنائے نہ بنے گا۔ ایک موقع کے اوپر ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم شان صورت کے بارے میں مطلع کروں گا۔ تو بہت تجسس بڑھا جب، اور نبی علیہ السلام کسی کام میں اندر میں ذرا مشغول ہو گئے، جب باہر نکلنے لگے تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی ایک عظیم شان صورت کے بارے میں مطلع فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی سبع من المثانی، سورہ فاتحہ، بار بار پڑھی جانے والی سورہ، بار بار پڑھی جانے والی سورہ۔ تو یہ ہے اس کی شان اللہ کے بندوں، لیکن کوئی اس کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ یہ بندوں کی زبان میں نازل ہونے والی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ میرے بندوں مانگنا ہے تو میرے سے مانگو اور اس طرح مانگو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا ایک ریئیکشن نکلتا ہے، اس کا ایک جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وہ سننے والا رب ہے، ہر لمحے ہر جگہ ہر چیز کو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو مالک کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تسبیح کی۔ اور مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو مالک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان گویا طے پا گئی یہ بات، اور میرے بندے کے لیے ہے وہ جو وہ مانگے گا، جو مانگے گا اس کو دوں گا۔ اور پھر مانگ انسان کی سب سے بڑی مانگ یہ ہے، سب سے بڑی ضرورت ہماری انسانوں کی یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے۔ سیدھا راستہ اگر کسی کو نہیں ملا ہے بتائیے، وہ سیدھا راستہ جس کو اللہ سیدھا راستہ کہتا ہے۔ دنیا کی ہر دولت اس کو مل گئی ہے، ہر خوشی اس کو مل گئی ہے، بادشاہی اس کو مل گئی ہے، سونے کے نوالے کھاتا ہے، سب کچھ اس کو مل گیا ہے، لیکن اگر اس کو صراط مستقیم نہیں ملا ہے تو بتاؤ پھر کیا ملا اس کو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو صراط مستقیم مل گیا ہے، اس پر چلنے کی توفیق مل گئی ہے، تو باقی دنیا میں اگر کچھ اس سے تکلیفیں بھی رہی ہیں، پریشانیاں بھی رہی ہیں، یہ عارضی ہیں، مختصر ہیں، چند لمحے ہیں، یہ بہرحال گزر جائیں گی، تو یہ خوش قسمت انسان ہے۔ یعنی سب سے بڑا بدبخت انسان، ناکام انسان وہ ہے جس کو اس زندگی کے اندر اپنے مالک کی پہچان نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ سورہ مالک کی پہچان کراتی ہے، بندے اور مالک کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کو قائم کرتی ہے، احساس دلاتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو تمام انبیاء نے کہی تھی۔ تمام انبیاء کی دعوت اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ دو راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے جو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اسلام کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے، اللہ کی پہچان کا راستہ ہے۔
یہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی جنتوں کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، اور سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، بتاؤ اس سے زیادہ کوئی ضروری مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو سارے انبیاء نے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، سیدھے راستے کی دعوت دی ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے کہ انسانوں تم اللہ کے بندے ہو۔ اور اپنے آپ کو بھی کہتے تھے ہم بھی بندے ہیں، ہم بھی اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور وہ وعدہ یاد لاتے ہیں جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے لیا تھا، اس میں انبیاء شامل ہیں، سارے انسان، آدم علیہ السلام کی ساری ذریت اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹے چھوٹے جسم دیے اور اس کے بعد ان سے کلام کیا، مخاطب کیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا اکیلا مالک نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ اس میں ساری چیزیں آ گئیں، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رب، کیا میں کافی نہیں ہوں تمہارے لیے؟ تو اس انداز سے بات کی گئی، سوال کیا گیا، تو سب لوگوں نے آدم علیہ السلام سمیت ان کی ساری ذریت نے، سارے انبیاء نے جواب دیا، قالو بلا شاہدنا، سب نے کہا بلا، بالکل ہمارے مالک کی بات بالکل حقیقی ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں انسانوں کو ایک کے بعد دوسرا یہ سلسلہ چلایا پیدائش کا، اور اسی وعدے کو یاد لانے کے لیے انبیاء آتے رہے، کتابیں نازل کی جاتی رہی کہ دیکھو وعدہ کر کے آئے ہو، اب اس وعدے کو بھول گئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے ہیں، اور داتا، اور دستگیر، اور مشکل کشا، حاجت روا، اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی بات مانتے ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات مانتے ہو تو گویا اس کو رب مانتے ہو۔ تمہارا حقیقی مالک اور خالق یہ بات بتا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ اور رب بنا لیے ہیں، ارباب من دون اللہ بنا لیے ہیں، اور اس کی ایسی سزا ہے، ایسا یہ جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اللہ یہ کہ کوئی زندگی میں خود توبہ کر لے۔ اور یہ ایسا مرض ہے، یہ شرک ایسا مرض ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا ایسا مرض ہے یہ جو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اور نفرت پیدا ہوتی ہے مومنوں کے دلوں کے اندر بھی، ایسے لوگوں کے لیے، انبیاء کے دلوں کے اندر بھی، فرشتوں کے دلوں کے اندر بھی، اور اللہ ایسے لوگوں کے اوپر سخت ناراض ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر، ایسے مہربان رب کو چھوڑ کر جو کسی اور کی طرف جائیں، اور اللہ کو پتا ہے کوئی کہیں سے ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ سے نہیں مانگتے۔ دیکھیے انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں کچھ نہ کچھ دو، کہیں نہ کہیں آ کے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا مالک ایسا ہے کہ نہ مانگو تو منہ پھیر لیتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور بار بار مانگنے کے لیے کہتا ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی آپ اس سے مانگیں گے یقین کیجئے، اور اپنے ذہن میں شاید سمجھیں کہ میں نے کچھ زیادہ ہی لگتا ہے بڑی مانگ لی ہے، تو مالک کے نزدیک انتہائی چھوٹی ہے۔ اتنی چھوٹی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک چٹیل میدان کے اندر سارے کے سارے انسان اگلے اور پچھلے، اور سارے کے سارے جن اگلے اور پچھلے، اس میں سارے آ جائے، مرد بچے، ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہے، بچوں کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، خواتین کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، مردوں کی اپنی ہوتی ہے، جنات کی اپنی ہے، سارے مانگنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی مانگتے مانگتے تھک جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو دے دے جو انہوں نے مانگا، تو مالک فرماتا ہے کہ میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنی سمندر میں انگلی ڈبو یا سوئی ڈبو اور واپس نکالو تو جو تری اس کے ساتھ لگ گئی، بہرحال سمندر میں کمی آ گئی ہے، لیکن مالک فرماتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے اللہ کے بندو، کتنا دینے والا رب ہے، کتنا زیادہ دینے والا رب ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے بعد جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ ایک بہت بڑی بادشاہی کا وعدہ کیا ہے، بہت بڑی بادشاہی ملنے والی ہے، اور جدھر دیکھو گے تمہاری بادشاہی ہوگی، تمہاری مملکت ہوگی، وہ تمہاری وہاں خدمت گزار ہوں گے، تمہارے لشکروں کے لشکر ہوں گے، تمہارے خادم، تمہاری بیویاں ہوں گی، ہمیشہ کی صحت ہوگی، جوانی ہوگی، اس میں نکھار آتا چلا جائے گا، طرح طرح کے کھانے ہوں گے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے دنیا میں دیکھے نہیں ہیں، ایسے کپڑے ہوں گے جو دنیا کے کسی درزی نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا ہے، کسی بڑے بڑے انجینئر نے، وہ مکانات تصور نہیں آتا ان کے اندر جو مالک نے اپنے مومن بندوں کے لیے محلات تیار کر کے رکھے ہوئے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، وہ چند لمحوں بعد میں ملنے والے ہو سکتے ہیں۔ جیسی انسان کی موت آئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بخشش کا آغاز ہو جائے گا، اگر اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے شہادت کی موت آ گئی تو اسی وقت شروع ہو جائے گا، اور اگر ایمان عقیدہ درست کر لیا
اور اس ایمان عقیدے کے اوپر قائم رہے آخری دم تک تو پھر وہاں سلایا جاتا ہے، صبح شام اٹھایا جاتا ہے، جنت لہلاتی ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، مکانات دکھائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے قیامت کے دن تم ان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مومن کہتا ہے یا اللہ جلدی قیامت ہے، جلدی آئے، اور پھر سلا دیا جاتا ہے وہاں کے صبح شام، اللہ جانتا ہے کیسے۔ اور ساتھ جہنم کا خوفناک ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اگر تم ایماندار نہ ہوتے، اگر تم نے کفر و شرک نہ چھوڑا ہوتا تو یہ دیکھو تم نے یہاں آنا تھا، تو اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نظام چل رہا ہے اللہ کا، ہر روز روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ کتنے ہیں جو اللہ کے مومن بندے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو جنتوں کی طرف رخ کرتے ہیں، خوشخبریاں سنانے والے فرشتے آتے ہیں ان کے لیے، اور کتنے ہیں جو کفر و شرک پر ان کی موت آتی ہے تو جہنم کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ان کو، اور بدترین عذاب کی طرف اور اس کی انجام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ابھی کہاں، ابھی یہ برزخ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ ابھی تو بہت معمولی ہے، اس کے مقابلے میں جو آگے جا کے جو خوفناک انجام تمہارا، یہ دیکھو۔ پھر وہ کھڑکی کھولی جاتی ہے اوپر برزخ میں کہ تمہارا یہاں ٹھکانا ہے، تم نے یہاں آنا ہے۔ وہ چیختا ہے جلاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ قیامت نہ آئے، یا اللہ قیامت نہ آئے۔ یہ منظر ہے اللہ کے بندو، آج جو پوری زمین کے اوپر کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، جنگیں ہیں، نفرتیں ہیں، انسانوں کی تذلیل ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو اللہ کے عذاب کے کوڑے کے اندر آئے ہیں وہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اور ایسی قوم ان کو مار رہی ہے جو انتہائی اللہ کی لعنتی قوم ہے، اندازہ لگائیے۔ جس طرح اگر کسی کو خود سزا دی جائے تو وہ بھی بڑی توہین ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو کہا جائے دوسرے کم درجے کے آدمی سے اگر کسی کو پٹوایا جائے وہ اور زیادہ، اور کسی اور نیچ انسان کے جو دنیاوی لحاظ سے اس کے ذریعے اس کے منہ پر چانٹے اور جوتے مارے جائے، اس کی اور زیادہ توہین ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے اس کی۔ تو اس طرح ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے ذریعے ان کو پٹانا شروع کر دیا ہے جو مغضوب قوم ہے، اور نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی ان کے اوپر کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، اور وجہ بتائی ساتھ، اس وجہ سے اللہ کی لعنت پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے وہاں سجدے کیے، وہاں رکوع کیے، وہاں دعائیں اور مرادیں مانگی انہوں نے، یعنی جو چیزیں مسجد میں کرنے والی تھیں وہ انہوں نے جا کے مزاروں کے اوپر اور قبروں کے اوپر کی ہیں۔ ان ظالموں نے وہاں یہی کچھ کیا ہے، اس وجہ سے اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑی ہے۔ اللہ کے بندو، وہی کام جب مسلمانوں تم کرو گے تو تمہارے اوپر رحمت کے پھول برسیں گے۔ یہ پہلے بھی اسی طریقے سے ہوا ہے، بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس کا ذکر ہے کہ دیکھو ہم نے تم سے کہا تھا کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کے، تم نے من دونی وکیلا کے الفاظ آئے ہیں، من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو تم نے کارساز اگر بنایا تو اس کے بعد پھر میں تمہاری مساجد کی ذرا پرواہ نہیں کروں گا۔ اور پہلے بہت بڑے ایک ظالم بادشاہ کے ذریعے، وقت نظر کے ذریعے ان کو پٹوایا، اس نے آ کے مارا ان سید زادوں کو، ان بنی اسرائیل کو، اور وہاں سے نکالا ان کو غلام، ان کے بچے اور عورتیں سب کو غلام بنا کر لے گیا اور کھنڈر بنا دیا۔ کوئی بلڈنگ اس نے نہیں چھوڑی تھی وہاں اس کے اندر، اور پورے بیت المقدس جو اس کو بھی گرا کے سب کچھ کر کے چلا گیا۔ اور پھر رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی ان کے ذریعے، دوسری دفعہ پھر آئی ان کے اوپر، ان یہودیوں کے ذریعے، ان عیسائیوں کے اوپر۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور پھر موقع دیا کہ دیکھو اہل کتاب، اب پھر ہمارے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یاد رکھنا ہمارا کوڑا پھر انتظار کر رہا ہے اگر تم نے یہ بات نہ مانی، ہمیں اپنا اکیلا معبود نہ مانا۔ یہ آخری چانس پھر تمہیں دیا جا رہا ہے، اگر اب بھی تم نے نہ مانا ہم اپنے پھر عذاب کا ادا کریں گے، ہم وہی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہی کچھ ہوا۔ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں کتنا ان کے اوپر آیا تھا، اس وقت یہ عذاب آیا تھا ان یہودیوں کے اوپر۔ اور ان مسلمانوں نے جب وہی کام کرنا شروع کر دیا جو یہودیوں نے کیا تھا، عیسائیوں نے کیا تھا، انہوں نے قبریں پکی کرنی شروع کر دی، مزار بنائے، انہوں نے گنبد بنائے، اور اس نبی کی قبر کے اوپر انہوں نے گنبد بنا دیا جس نبی نے لعنت بھیجی تھی ایسا کام کرنے والوں کو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی قبر بھی پوجی جا رہی ہے، ان کا گنبد پوجا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ پوری طرح شریک ٹھہرا لیا انہوں نے۔ ان کی مساجد تک کے اندر ایک طرف یا اللہ اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد لکھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، اور کوئی پکار رہا ہے یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد کی پکاریں لگا رہا ہے، کوئی 11ویں تقسیم کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کو پوج رہا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ، کوئی رکوع سجدے ثابت کر رہا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کا کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے اندر جو ہے نا چھوڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، یقین کیجیے، اور یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور اگر نیک لوگوں کا راستہ چلنا ہے تو اس شرک اور کفر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی سورہ فاتحہ کے اندر اندازہ لگائی جو پہلی کڑاکے کی توحید کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ عہد و پیمان کرتا ہے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ،
ہمارے علماء نے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑی بڑی گدیاں ہیں، اور ان کے بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کے علماء پھیل گئے، اندازہ لگائیے۔ یہ دیوبند سلسلہ چاہے جس کو بھی اٹھاؤ یہی معاملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، اب ذرا محمود الحسن کا عقیدہ سنیے، اس آیت کے بارے میں تفسیر لکھتے ہیں تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر، کہتے ہیں یہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد آنت صرف اللہ ہی سے ہے، لیکن اللہ کے کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر اس کو پکارا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ تو آپ بتائیے، پہلی قرآن کی جو پہلا دروازہ تھا اس کو بند کر دیا انہوں نے۔ روشنی کی ایک کرن تھی، امید کی ایک کرن تھی، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی جو یہ آیت تھی، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے۔ یہ ہیں، کہتے ہیں دیوبند کی خدمات ہیں، یہ خدمات ہیں ان کی، دوائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ انہوں نے اس طرح شرک کے انجیکشن دے، آج دن تک وہ تفسیر چھپ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، کروڑوں خربوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے، اور ایک عرصہ دراز تک سعودی عرب سے پوری امت کو ایک تحفہ دیا جاتا رہا ہے، اور پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوتا شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، یہ امت مسلمہ کو تحفہ ملا، پہلے صفحے کے اوپر شرک کا انجیکشن ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جو قوم اس طرح شرک کرے اللہ کے ساتھ اور علماء کریں تو اس کے بعد کہاں سے خیر آئے گی؟ کہیں سے بھی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ آج ایک وہ جو بندیالوی صاحب ہیں، ان کا ایک سنا میں نے لیکچر سنا، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں علماء کو پیسے نہیں دیتے ہو، 10 روپے ان کی سیلری بڑھاتے ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہر جگہ اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہو، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے ہو جو اللہ کے راستے میں ہے۔ اچھا، یہ اللہ کے راستے، یہ دائی ہیں، کہتے ہیں یہ دائی ہیں، کون سی دائی ہیں؟ یہ تو شرک کے دائی ہیں، ان کی جتنی خدمت کرو گے یہ شرک کے کھاتے میں جائے گی۔ باقی اذان کی اجرت لینا اور امامت کی اجرت لینا یہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرآن کی 28 آیتیں ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، کہ میری آیات کو مت بیچنا، اور نبی علیہ السلام فرمائے مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ اتنی باتیں موجود ہیں۔ پھر ان کے حنفیوں کا خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ الہدایہ کے اندر موجود ہے کہ جو امام امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، جو مؤذن اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے، اور جو عالم دین مدرسے کے اندر کچھ تعلیم دیتا ہے اس کے پیسے لے لیتا ہے، تو وہ حرام اور ناجائز لیتا ہے۔ اور ان کے دونوں شاگردوں نے اس کی تشریح کی کہ ہمارے استاد نے جو حرام اور ناجائز کہا ہے یہ اس طرح حرام ہے جس طرح بازاری عورتیں لیتی ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ، یہ بازاری عورتوں کی طرح جن کی اجرت بن جائے، اماموں کی اور ان کے نمازیں پڑھانے والوں کی، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ چاہے آپ حرم شریف سے دعائیں مانگیں، چاہے بیت المقدس سے دعائیں مانگیں، چاہے مسجد نبوی سے دعائیں مانگیں، چاہے پاکستان جہاں سے بھی دعائیں مانگو گے، جب تمہاری حرام خوری ہے، تمہارا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ سارا عذاب انہی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات سخت ضرور ہے لیکن حقیقت ہے۔ آج بھی اگر سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، انبیاء کا راستہ، توحید کا راستہ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، صحابہ اکرام کا راستہ، سورہ یوسف کے اندر بتایا تھا کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، اپنی بندگی کی طرف نہیں، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ومن اتبعنی، اور میرے جو ماننے والے یعنی صحابہ اکرام ہیں، ان کا بھی یہی انداز ہے، یہی ان کا طریقہ ہے، علی بصیرت، پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، دانائی کے ساتھ یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور داتا نہیں ہے۔ ان کو پوجنا، چاہے ابراہیم علیہ السلام کو پوجو گے، ان کو لات منات حبل کو پوجو گے، پکارو گے، وہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح یا علی مدد، یا رسول مدد، اور ان کی یہ قبریں پکی کرنا اور مزار عرس اور میلے، یہ شرک کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ دین کی بنیادی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جھکنے کے لائق نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ پھر کیوں پکارے لگاتے ہو؟ تم نے تو ملک لیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ یہاں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے بھی لا الہ الا اللہ کو تم نے نہیں مانا ہے، نہ نافذ کیا ہے، نہ نعرے لگانے والوں کو اس کا علم تھا، شعور تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو علم تھا، شعور تھا۔ کوئی نظام مصطفیٰ لے کے آ رہے ہیں، کوئی مدینہ ریاست بنانے کے وعدے کرتے ہیں، اور پھر جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ نظام مصطفیٰ لائیں گے؟ یہ مدینہ ریاست بنائیں گے؟ ہے انہیں ان سے وفا کی امید جو جانتے نہیں کہ وفا کیا ہے، اندازہ لگے، جو ایمان عقیدے کے دشمن ہیں، ان کے سامنے ایمان عقیدے کی، توحید کی بات کی جائے، اپنے اندر سے باہر نکال دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک طرف ان کا یہ انداز ہے اور ایک طرف اللہ کی کتاب کا مطالبہ ہے کہ دیکھو تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں بڑھ سکتی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔
کہ زمانے کی قسم ہے، گزرا ہوا زمانہ ہو، موجودہ زمانہ ہو یا آئندہ آنے والا، ایک ہی معیار ہے، ایک ہی پیمانہ اللہ کے ہاں، کہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، توحید کو نہیں اختیار کرو گے، شرک کو نہیں چھوڑو گے، طاغوتوں کے دشمن بن کر جب تک نہیں اٹھو گے، یہ دعوت اٹھانا اگر تمہاری زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد صحیح ایمانوں میں آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں آپ، اللہ کے ماننے والے۔ نمبر 1 مسئلہ ہوگا تب بات بنے گی۔ تم کچھ کر پاؤ نہ کر پاؤ، ارادہ یہی ہونا چاہیے، طریقہ یہی ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، اس طریقے پر چلنے کے لیے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر صاف اعلان کر دیا، کسی کی رشتہ داری کا دھیان نہیں کیا، کسی کی دوستی اور سب چیزیں پیچھے ملیا بیٹھ کر دی کہ اللہ کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، بالکل کھول کے توحید کی بات، کوئی ناراض ہو یہ دماغ سے نکال دو، کون ناراض ہوگا کون ساتھی بنتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ اللہ نے صرف اتنا مطالبہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم مومن بنو، ماننے والے بنو، انکاری نہ بنو، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یہی کچھ ہوا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ آج جتنے یہ دعوے دار ہیں، اور یہ فلسطین کی جنگ جو شروع ہو گئی ہے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہ مسلمان ہوں، سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ تو یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اچھا، عیسائی کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ مسلمان کہتے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نور من نور اللہ، اور ان کو علماء یہی فتوے دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں، اور ان کے مجدد الثانی کا یہی فتویٰ ہے، اور شاہ ولی اللہ کے، اشرف علی تھانوی کے، سارے یہی کہہ رہے ہیں، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے بندوں یہ مار پڑ رہی ہے، تو آپس میں پٹوا رہا اللہ تعالیٰ، ان کے ذریعے ان کے اوپر آ کر جاتے ہیں، اور ان کے میزائل ان کے اوپر آتے ہیں، اور ان کے بچوں کو آج میں نے دیکھا کہ ویڈیو دیکھا نہیں جا رہا تھا، کس طرح ان کے بچوں کو، بالکل لڑکوں کو، جو چھوٹے چھوٹے لڑکے تو ان کو اسرائیلی فوج جو پکڑ کے لے جا رہی ہے، اور بالکل ان کی نسل کشی کر رہے ہیں کہ نکلو ادھر سے، ان کی خواتین کی بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح بم گرایا، پوری بلڈنگیں گرا دی گئی ہیں۔ اللہ کو ان کے اوپر کوئی ترس نہیں آ رہا ہے، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر ماری جا رہی ہیں، پہلے ایمان تو لاؤ، تم اللہ کے تو بنو، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، اس سورہ فاتحہ کے اندر یہ دعا مانگی جاتی ہے، یا اللہ کے حمد و ثنا بیان کر کے پہلے ایمان عقیدے کو درست کر کے عہد و پیمان کیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا ہے یا اللہ صراط مستقیم اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے، آدم علیہ السلام کا راستہ، نوح علیہ السلام کا راستہ، دیکھیے ساری چیزیں، ساری دعوت جہاں موجود ہے، سب اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اور مشکل پریشانی آئے صبر کرتے، خوشحالی آئے خوشی آئے شکر کرتے، ایک اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور بتایا جا چکا ہے کیوں غضب نازل ہوا تھا، ان کا شرک کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے، قبر پرستی کی وجہ سے، یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اندازہ لگائیے، حضرت صاحب مزار بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، اور یہودی تو یہ کرتے تھے، چادر لے کے جا رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، بتائیے کس طرح اس قوم کو سمجھ آئے گی؟ وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہوں کے راستے پر، اور حدیث میں آتا ہے یہ جو گمراہ ہیں یہ عیسائیوں کو کہا گیا ہے، اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہ یہودی ہیں، تو ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کے بعد پھر اللہ سے جنت کی امیدیں رکھنا، اندازہ لگائیے آج کے مسلمان ہیں ہر جگہ سود ان کے دماغوں کے اندر، کوئی ملک بتائیے جہاں سود نہ ہو، کتنی بڑی لعنت ہے، کتنا بڑی کرس ہے، اور اللہ کی کیسی غضب نازل، اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، شرک تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اس شرک کی موجودگی میں آپ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے میرے بھائیوں، ہم ہر درس کے اندر یہی بات، اسی نقطے کے گرد ہماری بات گھومتی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرو گے، یہ بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، تبلیغ ہے، سب کچھ اس کے بعد ہیں۔ اور اگر ایمان کے اندر خرابی ہے، طاغوتوں کے ساتھ لگاؤ ہے، اور اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہوا اللہ کے مقابلے میں، اور سیاسی لوگوں کو بھی، اور بادشاہوں کو اور بڑے بڑے افسروں کو، ان کی بات مانتے ہو، اپنے مالک کی بات کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کی بات کی پیچھے ڈھا کے جو اپنی چلانا چاہتا ہے اور آپ مان لیتے ہیں، یہ اللہ کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں، اللہ جانتا ہے، پھر جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ استقامت ہے، ہمیں مالک سے امیدیں ہیں،
کیونکہ اس راستے میں آتے بہت ہیں، پھسل جاتے ہیں تھوڑی سی، کیونکہ اس کے بعد آپ کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ اچھا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اب دیکھا جائے گا کتنے معبود ہیں تمہارے، اور اگر دل کے کونے خدرے کے اندر بھی کوئی ایسا چیز چھپی ہوئی ہے، مالک اس کو باہر لے آئے گا اور اس کے بعد آپ کو ذلیل و خوار کرے گا دنیا کے اندر۔ اور اگر ایمان کے اوپر قائم ہو جاؤ تو مالک کا سچا وعدہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اگر اس ایمان کو آپ لے جائیں، اعتماد کریں اپنے مالک اور خالق کے اوپر، اور اس موڑ کے بعد جو منزل ہے وہ ایسی حسین منزل ہے، ساری دنیا کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم۔